السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد میتلا اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج پاکستان کی تاریخ میں بہت اہم دن تھا۔ آج پاکستان کے 70ویں آرمی چیف نے پاک فوج کی کمان سنبھالی ہے۔ 70ویں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سامنے آئے ہیں۔ جنرل عاصم منیر کو آج باضابطہ طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کی کمان چھڑی کی صورت میں سونپ دی ہے۔ آج اس کی بڑی باوقار تقریب جی ایچ کیو راولپنڈی میں ہوئی، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے سیاستدان بھی موجود تھے، بڑے سارے صحافی بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے، سول سوسائٹی کے بھی لوگ تھے اور آرمی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ آنکھوں دیکھا احوال آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو تقریب کا آغاز ایک طرح سے کوئی 10 بجے کے قریب اس طرح سے ہوا کہ مہمان آنا شروع ہو گئے، مہمان اپنی سیٹوں پہ پہنچ گئے اور بیٹھنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف آئے جن کی اناؤنسمنٹ ہوئی۔ اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل عاصم منیر آئے، دونوں اکٹھے ہی آئے۔ دونوں جو آرمی چیف ہیں آ کے اسلامی کے چبوترے پر کھڑے ہو گئے۔ باقی کی کہانی آپ کو بعد میں بتاتے ہیں۔ پہلے میں بتاؤں کہ وہاں پر جو پرومیننٹ سیاستدان تھے ان میں بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، مراد علی شاہ تھے، راجہ پرویز اشرف تھے، رانا ثناء اللہ تھے، اسحاق ڈار تھے، احسن اقبال تھے، اور گورنرز میں گورنر بلیغ الرحمان نظر آئے، گورنر کے پی غلام علی تھے، صادق سنجرانی بھی نظر آئے، پرویز الہی بھی وہاں پر موجود تھے، اور خرم ڈوکھڑی صاحب آج کل بڑا مشہور و معروف کیریکٹر ہیں، وہ بھی نظر آئے، فیصل وابڈہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ بی ڈی آئی سے البتہ دو صاحبان مجھے نظر آئے، پرویز خٹک اور اسد کیسر۔ سابق جو آرمی چیف سے ان میں سے راحیل شریف کو میں نے دیکھا اور کیانی صاحب کو بھی میں نے دیکھا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ زبیر حیات صاحب بھی جو کہ سابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں وہ بھی نظر آئے۔ بہرحال وہاں پہ وزیر اعظم اور صدر کی کمی محسوس کی گئی اور صحافیوں کی بھی ایک کثیر تعداد وہاں پر موجود تھی۔ اسلامی سے کے چبوترے سے پھر قمر جاوید باجوہ نے جب بلوچ ریجمنٹ سے سلامی بھی لی اور پھر ان کے ساتھ ساتھ چلے، اور جب وہ سلامی لے رہے تھے تو جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو باڈی لینگویج ہے اس کو میں ضرور ڈسکرائب کرنا چاہوں گا۔ کافی بجھے لگ رہے تھے، افسردہ لگ رہے تھے اور کافی مایوس سے لگ رہے تھے۔ اب یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ وہ اختیار اور وہ جو طاقت چھوڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ اتنے بجھے قدم اٹھا رہے تھے، یا جو ان کی باڈی لینگویج تھی اتنی ڈھلکی ہوئی تھی، اتنی بوجھل تھی، یا ادروائز چونکہ 42 ایئرز انہوں نے سرو کیا پاک فوج میں تو اس کی محبت کی وجہ سے ڈیفینیٹلی آپ جہاں پہ سرو کرتے ہیں یا جہاں پہ رہتے ہیں تو اس کو چھوڑنے کا، اس کو الوداع کرنے کا ایک دکھ بہرحال ضرور موجود ہوتا ہے۔ یہ بھی بتائیں گے کہ ان کے جو کورس میٹس ہیں ان کے ساتھ میری کیا بات چیت ہوئی۔ ان میں میرے بھی کچھ دوست احباب تھے، ان کے ساتھ بھی بڑی دلچسپ بات چیت ہوئی۔ بہرحال بوجھل قدموں سے وہ گئے اور پھر وہ واپس آئے۔ پھر آ کے انہوں نے جب اسٹک ان کو چھڑی جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے حوالے کی، تو جیسے ہی انہوں نے اسٹک ان کے حوالے کی، اسٹک حوالے کرنے کے بعد انہوں نے گلے لگ کے مبارکباد دی۔ لیکن میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ جنرل عاصم منیر نے جب وہ جنرل قمر جاوید باجوہ ان سے گلے لگ رہے تھے ان کو خاص رسپانس نہیں دیا، اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ شاید وہ رسپانس نہ ملنے کی وجہ سے ایک طرح سے یہ تھوڑی حد تک آمیز بات تھی، تو وہ قمر جاوید باجوہ مجھے لگا کہ غصے سے اسلامی والے چبوترے کی طرف اکیلے بڑھے، اور پھر وہ وہاں پر آ کے اسلامی والے چبوترے پر آ کے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اسپیچ دی۔ تو اسپیچ میں انہوں نے بہرحال کہا کہ جنرل عاصم منیر کو میں 24 سال سے جانتا ہوں، یہ بڑے پروفیشنل سولجر ہیں اور بڑے زبردست آدمی ہیں اور بائی بک چلنے والے ہیں، اس طرح کی بات کی۔ بہرحال جہاں پہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی باڈی لینگویج کی بات کر رہے ہیں، جنرل عاصم منیر کی باڈی لینگویج ہمیں بڑی سپورٹی لگی، اور ایسے جیسے کوئی بندہ لائک اسپورٹس مین ہوتا ہے اور جیسے کوئی ورک آؤٹ کرنے والا بندہ ہوتا ہے، اس طرح کی ان کی باڈی لینگویج لگی۔ کافی حشاش بشاش بھی نظر آ رہے تھے۔ جنرل فیض حمید ہمیں وہاں پر نظر نہیں آئے اور ان کا ڈیزائن دے دیا، اور کہا جا رہا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کا آخری دن یعنی کل جانے سے پہلے ان کا ریزائن قبول کر لیا تھا، انہوں نے ریٹائرمنٹ قبول کر لی تھی۔
اور انہوں نے ریٹائرمنٹ کے لیے کہا تھا، تو ارلی ریٹائرمنٹ کا جو ان کی درخواست تھی جنرل فیض کی، اس کو منظور کر لیا گیا۔ جو میری بات ہوئی جنرل قمر جاوید باجوہ کے کورس میٹ سے، وہ سچی بات ہے کہ وہ خاصے مایوس تھے، اور انہوں نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو ایکسٹینشن لی ہے وہ ایک مناسب طرز عمل نہیں تھا۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی بڑی اہم بات کی، ان سارے کورس میٹس میں 2-3 کورس میٹ سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے جانا ہی تھا اور یہ مزید ایکسٹینشن کے لیے کوشش نہ کرتے، اور مزید ایکسٹینشن کے لیے ان کے خیال میں بھی کوشش کرتے رہے جنرل قمر جاوید باجوہ، تو 2 مہینے پہلے بھی نئے آرمی چیف کا اعلان ہو سکتا تھا۔ ان کے خیال میں جو 5 پہلے سپٹمبر میں آرمی چیف، اب جو لیفٹیننٹ جنرلز ریٹائر ہوئے ہیں وہ بھی بہت کمپیٹنٹ تھے، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ ابھی کی لاٹ سے بہت زیادہ کمپیٹنٹ تھے، تو ان کو موقع دیا جانا چاہیے تھا، اور وہ سینئر بھی تھے، اور وہ پروفیشنلی ان کی کمپیٹنس ہر طرح سے ان چیلنجیبل تھی، یہ ان کا کہنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ جا ہی رہے تھے تو ان کو چاہیے تھا 2 مہینے پہلے آرمی چیف کا اناؤنس کروا دیتے، لیکن یہ آخری دم تک جو ہے وہ ایکسٹینشن لینے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا، جو ان کے کورس میٹ تھے وہ بھی جنرل عاصم منیر کی بہرحال تعیناتی سے زیادہ خوش نہیں نظر آئے۔ ویسے ایکسٹینشن کے لیے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کے بہت بڑے حمایتی تھے، بلکہ ابھی جب شہباز شریف صاحب لندن میں تھے تو شاہد خاقان عباسی بھی لندن میں موجود تھے، اور میاں صاحب کو انہوں نے انسسٹ کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن دے دیں۔ میرے لیے ویسے یہ بڑی حیران کن تھی جب میرے سورس نے بتایا کہ شاہد خاقان عباسی بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی لابنگ کر رہے تھے، اور جب انہوں نے میاں صاحب کو بار بار انسسٹ کیا تو میاں صاحب نے ان کو ڈانٹ دیا، اور میاں صاحب نے کہا عباسی صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو عباسی صاحب نے کہا کہ مجھے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے، اور وہ بار بار اس بات پہ انسسٹ کر رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، یا آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے لیے حیران کن تھا کہ شاہد خاقان عباسی بہت بڑے حمایتی تھے۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ان کے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، پرانی جان پہچان بھی ہے، بلکہ جیل جانے سے پہلے جب 8-9 مہینے جیل رہے ہیں تو جیل جانے سے پہلے ان کی راولپنڈی میں جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی۔ پر میرے سورس نے ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات بتائی، انہوں نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ طاہر شمشاد سے زیادہ جنرل اظہر عباس کو آرمی چیف بنوانے میں انٹرسٹڈ تھے، اور جنرل اظہر عباس کو وہ بنوانا چاہتے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے گورنمنٹ کو کہ اگر آپ نے مجھے ایکسٹینشن نہیں دینی تو آرمی چیف اظہر عباس کو بنوا دیجیے اور ان کو بنا دیجیے۔ تو یہ بھی اہم خبر ہے، اہم بات ہے، ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ بہرحال شاہد خاقان عباسی ادروائز بہت بڑے ڈیموکریٹ بنتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ تو میاں صاحب سے ڈانٹ کھا کے آئے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے۔ تو یہ ایک حیران کن بات تھی کہ وہ بھی آخری لمحے تک جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے کوشش کرتے رہے۔ تو یہ آنکھوں دیکھا احوال اور کچھ ایکسکلوسیو انفارمیشن تھی اس ویلاگ میں۔ ویلاگ دیکھنے کا بہت شکریہ، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور چینل کو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔